اللہ الرحمن الرحیم غیر ان الحوادث متعاقبۃ الوقوع والنوازل يضيق عنها نطاق الموضوع واقتناص الشوارد بالاقتباس من الموارد والاعتبار بالامثال من صنعة الرجال وبالوقوف على المآخذ يعد عليها بالنواجز. صبر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیر یہ جواب ہے ایک سوال کا. نظر آ رہا ہے کہ جب اوائل المستنبطین نے ہر جلی و دقیق مسائل بیان کر دیے ہیں تو پھر یہ مزید کتابیں لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ امام محمد صاحب کی کتابیں ہیں، بس وہ پڑھتے رہیں جی، وہ سب کچھ لکھ دیے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہر اگلے دور میں جو نئے حوادث اور نوازل ہیں نا، ان کا بھی تو حل کرنا ہے نا، ان کا بھی حل کرنا ہے. اس لیے ہر دور میں ایسی تحقیقات، ایسے قوانین چاہیے اور ایسے علماء بھی چاہیے کہ جو نئے مسائل آئیں ان کا امثال میں غور کر کے حل تلاش کرتے رہیں. اس لیے ہر دور میں مزید فقہ کی کتابوں کی ضرورت ہوتی ہے. سمجھی گل؟ کہ بھئی جب اوائل نے مسائل وضع کر دیے ہر جلی سے دقیق سے، تو پس کس معنی کے لیے درپے ہوئے وہ لوگ جو بعد ہیں ان کے مستنبطین مصنفین سے مزید استنباط اور تصنیف، اور کس لیے اے صاحب ہدایہ آپ درپے ہوئے ہیں اس کتاب کی تصنیف کے لیے؟ کیا اوائل کے موضوعات یعنی بیان کردہ مسائل کافی نہیں ہیں جی؟ اس کا دیا جواب، اس کا اچھا جی. غیر ان الحوادث جی متعاقبۃ الوقوع کے بار بار آ رہے ہیں، آگے پیچھے آ رہے ہیں. تے حوادث تے نوازل ایک ہی چیز ہی. تو نوازل تنگ ہے ان سے موضوع کا نطاق جی. نطاق ہوتا ہے کمر بند کو بھی کہتے ہیں، تو رسی کو بھی کہتے ہیں. کہ پہلے فقہا نے جو مسائل بیان کیے ہیں نا، جو مسائل کا ایک دائرہ لگایا ہے، یہ سارے اس میں بند نہیں ہو سکتے. یہ سارے انہوں نے تو وہ بیان کی جو ان کے زمانے تک تھے، تو جو بعد میں پیش آئے ان کے لیے مزید ضرورت ہے. سمجھے ہی؟ نطاق تشبیہ دی گئی ہے ان کے موضوع کو. کن کے؟ اوائل کے. موضوع سے مراد مسائل تحقیقات کو انسان کے ساتھ پھر ثابت کیا اس کے لیے. او پٹا سنیں بے جندہ کمر پتلی انہوں جنہ پٹا پورا آندا ہے جی، تو جنہیں کھا کھا کے ٹھڈ وڈا کیتا ہے انہوں تو پورا نہیں نہ ہوندا، انہوں تو اس تو وڈا چاہیے جی. مثال کے طور تشبیہ ہے نا کہ وہ جو نطاق ہے، اب اس نطاق میں تو اتنے مسائل آئے جتنے اس وقت تھے، تو وہ نطاق قیامت تک پورا نہیں ہے، اس کو بڑا کرنا پڑتا ہے جی. اچھا جی. اور وقت ناس کنایا ہے ان التحصیل جی، بے حاصل کرنا. شوارد شاردہ کی جمع سیود وحشیہ، وہ شکار جو جنگلی ہیں جی. بال اقتباس
اے بالاخذ موارد، یہ پانی پینے کی جگہ ہوتی ہے۔ ہن و شرح دیکھ، اقتناس یعنی شکار کرنا سجود نافرہ کو۔ تشبیہ دی گئی ہے مسائل کو، وہ مسائل کے مشکل ہے سمجھنا ان کا اور سمجھانا ان کا۔ یعنی وہ مسائل جو ذرا دقیق بریک ہوتے ہیں، ان مسائل کو تشبیہ دی گئی ہے سجود نافرہ کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ سجود نافرہ کے ساتھ۔ بھاگنے والے جو جنگلی جانور ہیں، کس چیز میں؟ وجہ شبہ کیا ہے؟ فی انتفاع المؤانست والارتباط ہے، کہ جیسے ایک ہرنی پکڑنی ہو تو بڑے ہیلے بہانے کر کے پکڑی جاتی ہے۔ ایسا نہیں بھی جی بکری نو جڑا نا بیر دی ٹاہنی بخاؤ تو ٹر نیڑے آ جاندی، اس طرح نہیں ہے، وہ اس طرح قریب نہیں آتی ہیں۔ تو یہ عدم انتفاع معانست انتفاع ارتباط میں تشبیہ دی ہے ان مسائل کو، کس کے ساتھ؟ سجود نافرہ کے ساتھ۔ پھر ثابت کیا ان کے لیے اقتناس، وہ اقتناس جو شکار کرنا ہے، تو یہ ہے استعارہ مشرح، کیا ترشیح ہے، یہ استعارہ ترشیحیہ۔ پھر تشبیہ دی ہے ان لوگوں کو جو ثم تشبہ المآخذ، وہ ماخذ کے مستنبت ہیں ان سے مسائل، یعنی پچھلے قرآن و حدیث اور بزرگوں کے بیان کیے ہوئے مسائل، ان مآخذ کو تشبیہ دی ہے وہ کہ جن سے مسائل مستنبت ہیں موارد کے ساتھ، یعنی پانی کے گھاٹوں کے ساتھ، جتنے بھی آ کے پانی پینا ہے، اس بارے میں کہ ہر ایک ان دونوں سے محل ہے لأخذ ما، اس کے پکڑنے کے لیے کہ جو سبب ہے حیاتی کا، کیونکہ پانی سبب الحیات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور اسی طرح علم بھی ہے، علم بھی حیاتی ہے، علم بھی تو یعنی جو ہے نا جیسے پانی کے گھاٹ ہوتے ہیں نا تو وہاں انسان بھی جا کر پیتے ہیں، ڈنگر بھی ان کو حیاتی ملتی ہے، اسی طرح علم بھی حیاتی ہے۔ تو علم کو تشبیہ دی ہے پانی کے گھاٹوں کے ساتھ۔ جی قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صار بالعلم حیا لم یمت ابدا، جو ہو گیا علم کے سبب سے زندہ، جس کو دینی علم کی وجہ سے زندگی مل گئی، یہ کبھی بھی نہیں مرے گا جی، یہ نہیں مرے گا جی، یہ زندہ ہے، یہ زندہ ہے جی۔ عالم کو نہیں کہنا چاہیے کہ حالات مندے نے، دنیا دار کو کہنا چاہیے۔ اچھا جی، آگے ہے والاعتبار، یہ مبتدا ہے جی، تو من صنعت الرجال خبر ہے، تو اعتبار یعنی قیاس الفرع بالمثل المنصوص، فرع کا قیاس کرنا اصل منصوص پر جی، والاعتبار، اور اعتبار کرنا امثال کے ساتھ، یعنی فرع کو قیاس کرنا اصل منصوص پر، یہ کیا ہے؟ رجال کی صنعت سے ہے۔ رجال ہوتے وہ ہیں جو شریعت میں نئے مسائل پیش آنے والوں کو اصل منصوص علیہ میں غور کر کے ان کا حل تلاش کرتے، وہ رجال ہیں، وہ رجال ہیں۔ من صنعت الرجال یعنی وہ لوگ کہ مستحق ہے ان کے لیے رجولیت، کہ یہ ہے رجل، جیسا کہ اوائل تھے امام ابو حنیفہ، ان کو کہہ سکتے ہیں وہ جنے تھے، پنجابی دا لفظ، امام ابو یوسف جنے، امام محمد ایک بڑے جنے سن، تب قیامت تک وہ لوگ رجل ہیں، رجل کہنے کے حقدار ہیں کہ جو لوگ دین کا مزید مسائل میں غور و فکر کرتے ہیں۔
پڑھنے پڑھانے میں ان کی زندگی لگی ہے جی. اچھا جی. وبالوقوف، یہ جملہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مسائل کی تصویر جب ہو نا دلیل کے ساتھ تو وہ مسئلہ ہو جاتا ہے محکم. کیا ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ ظاہر ہے جب دلیل آ گئی تو مسئلہ پورا پکا ہو گیا، سمجھ آ گیا. بس یہ خبر دینا اس بات کی کہ نہیں کافی فی کتاب ہی بذکر المسائل، کہ ہدایت شریف میں صرف مسائل ہی نہیں لائیں گے، بل اور عدد دلائل ایضاً، بلکہ اس میں دلائل بھی، اس میں دلائل بھی لائیں گے. ہن دمہ نہ کرو، ایک منٹ پھر دوبارہ کرانا. مگر یہ کہ حوادث متعاقبۃ الوقوع ہیں، مسلسل پیش آ رہے ہیں، اور نوازل عطف تفسیری حوادث پر، اور نوازل یعنی جو نئے چیزیں آ رہی ہیں، تنگ ہے ان سے موضوع کا نطاق، کہ جو بزرگ مسائل بنا گئے ہیں وہ جو پٹا بنایا ہے وہ تنگ ہے، اسے کھلا کرنا پڑے گا تب مزید مسائل کا حل ہوگا. جی سنیں. مگر یہ کہ حوادث متعاقبۃ الوقوع ہے، یعنی مسلسل پے در پے آ رہے ہیں، اور نوازل یعنی جو چیزیں مسلسل نازل ہو رہی ہیں، وجود میں آ رہی ہیں، تنگ ہے ان سے موضوع کا نطاق. جی. مگر یہ کہ حوادث متعاقبۃ الوقوع ہیں اور نوازل تنگ ہے ان سے موضوع کا نطاق. وقت ناس الشوارد، اور شکار کرنا وحشی جانوروں کو پکڑنے کے ساتھ موارد سے. یہ کیا ہے؟ یہ بھئی وہ تو آگے آ رہے ہیں نا، وہ تو اعتبار ہے، یعنی یہ کام کرنا ہے بھی، یہ کام کرنا ہے کہ بھئی یہ بھئی جو گھاٹ پر آتی ہیں چیزیں ان کو شکار کرنا ہے، یعنی نئے نئے مسائل جو حاصل ہو رہے ہیں ان کو شکار کرنا ہے. جی سنیں جی. اور شکار کرنا شوارد کو پکڑنے کے ساتھ موارد سے، جو معنی سارا عرض کر دیتا ہے. جی. اور شکار کرنا شوارد کو پکڑنے کے ساتھ موارد سے. ایشا بس یہ بھی بعد والوں کی ضرورت ہے، بعد والوں کی ضرورت ہے. جی. یعنی جو نئے مسائل آئیں جو مشکل ہیں ان کو جو پہلے منصوص علیہ موجود ہیں ان پر پیش کر کے ان کا حل تلاش کرنا یہ ضروری ہے. جی. بل اعتبارو، اور اعتبار کرنا یعنی فرع کو قیاس کرنا مثل منصوص کے ساتھ، اور اعتبار کرنا فاعتبروا، اور اعتبار کرنا امثال کے ساتھ رجال کی صنعت سے ہے، اور اعتبار کرنا امثال کے ساتھ رجال کی صنعت سے ہے، یعنی مردوں کا یہ کام ہے. جی. جی. اور اعتبار کرنا امثال کے ساتھ رجال کی صنعت سے ہے. وبالوقوف علی المآخذ يعد علیہا بالنواجز. نواجز پچھلی ہنو جڑی ہوندی ہیں جی، تے عد ان چک مارنا. جی. تو مطلب ہے کہ بھئی وہ جڑا معنی پڑے بھی یہ جملہ اشارہ ہے کہ مسائل کی تصویر جب دلیل کے ساتھ ہو تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ محکم ہو جاتے ہیں. اور یہ اشارہ کیا ہے کہ اس کتاب میں مسئلے بھی ہوں گے اور متعلق ہے بے مقدر خبر ثانی ہے کس کی وال اعتبار کی، اور اعتبار کرنا. جی. اور واقفیت پانی مآخذ پر، یعنی مسائل کے مآخذ. جی. یعد علیہا، عد کرنا ان پر نواجز کے ساتھ، تو یہ رجال کی صنعت سے ہے کہ وہ یعد علیہا بالنواجز. جی. اور واقفیت پانی مآخذ پر، اور عد کرنا ان پر نواجز کے ساتھ.
وقد جرى علي الموعد في مبدأ بداية المبتدئ أن أشرحها بتوفيق الله تعالى شرحا أرسمه بكفاية المنتهي فشرعت فيه والبعض يصبغ بعد المساغ صبر. ہر مصنف کتاب شروع کرنے سے پہلے وجہ تالیف بیان کرتے ہیں کثرت کے ساتھ. بعض جو ماتن ہوتے ہیں بعض نہیں بھی کرتے. تو شارح جو ہوتے ہیں وہ دو وجہ بیان کرتے ہیں. اس فن میں کتاب کیوں لکھی ہے, پھر اس متن کی شرح کیوں کی ہے. تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں اور تحقیق جاری ہوا مجھ پر وعدہ بدایت المبتدی کے دیباچے میں شروع میں یہ کہ شرح کروں گا میں بدایت المبتدی کی اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ شرح کے نام رکھوں گا میں اس کا کفایت المنتہی. نام رکھوں گا میں منتہی. یہ جو بدایت المبتدی ہے نا, اس دن میں نے عرض کیا تھا یہ بدایت المبتدی جو ہے نا, اس میں صاحب ہدایہ نے اپنے طور پر ایک متن تیار کیا تھا. اس کا نام کیا تھا؟ بدایت المبتدی. اس میں مسائل ہیں قدوری کے. کس کے؟ جہاں مسئلہ نہ ملا وہاں مسئلہ لیا جامع صغیر سے. تو قدوری اور جامع صغیر کو ملا کر صاحب ہدایہ نے ایک متن بنایا, جس کا نام بدایت المبتدی. یعنی وہ مسائل جو قدوری میں نہیں تھے وہ جامع صغیر سے لیے, دونوں کو جمع کیا. تو صاحب ہدایہ نے ایک متن تیار کیا, اس کا نام رکھا بدایت المبتدی. تو یہ بدایت المبتدی کوئی علیحدہ کتاب نہیں ہے, دو کتابوں کے مسائل کی جامع ہے. اور یہ بنائی کس نے؟ صاحب ہدایہ نے. کس سے لیے مسئلے؟ قدوری اور جامع صغیر سے. اس لیے پوری کتاب میں جو مسئلے آئیں گے نا وہ قدوری کے ہیں اور جامع صغیر کے ہیں. جی اب آپ کو جوہرہ نیرہ کی قدر معلوم ہوگی جب آگے سبق چلیں گے. جی اچھا جی, تو پھر میں نے جب یہ متن بنا لیا نا, تو پھر میں نے وعدہ کیا تھا اس کے دیباچے میں کہ میں اس کی شرح کروں گا. میں اس کی شرح بھی اور اس کا نام رکھوں گا کفایت المنتہی. یہ متن تو ہو گیا بدایت المبتدی, تو متن شرح کفایت تو فشرع تو فی ہے, پس شروع ہوا میں اس میں. کس میں؟ شرح میں. متن بن گیا تو پھر میں نے شرح کرنی شروع کر دی. درمیان میں ایک جملہ لکھا ہے بابا جی نے, والوعد یصوغ بعض المسائل بعض المساغ اور ارسمہ اے اعلمہ و اسمیہ بعلمہ. میں اس کا نام رکھوں گا. جی تو اگر جی گل کی تھی وہ کوئی ضروری نہیں. یصوغ اے یجوز الشروع. اے یہ جو وعدہ ہوتا ہے نا, وعدہ یہ شروع کے جواز کو ثابت کرتا ہے, شروع کے وجوب کو نہیں ثابت ہے. شروع کے جواز کو ثابت کرتا ہے, وجوب کو ثابت نہیں کرتا. اس لیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا, بندے نے کسی سے وعدہ کیا ہے تو وعدہ خلافی منافقت تب بنتی ہے کہ وہ وعدہ پورا کر سکتا تھا جان کے نہیں کیا. لیکن اگر وعدہ پورا کرنے میں اس کے لیے مشکل پیش آ گئی تو اب یہ منافقت نہیں ہے. جی اس لیے وہ مسئلہ سمجھا رہے ہیں کہ جو وعدہ ہوتا ہے نا اس میں تھوڑی سی گنجائش ہوتی ہے, اس میں تھوڑی سی گنجائش ہوتی ہے کہ بھی ہمت کے مطابق ہی وعدہ پورا ہونا ہے. ہمت سے آگے چلا جائے تو وعدہ تو پورا نہیں ہو سکتا. یجوز الشروع فی الشرح بعد التجویز او بعد المساغ, یعنی بعد التجویز. سمجھے ہی کہ لمعارضۃ الموانع الدینیۃ والدنیویۃ من الشروع ایاہ, کہ
کہ ظاہر ہے بندے کے ساتھ اور معاملات بھی تو ہوتے ہیں نا، کہ جس کام کا وعدہ کیا اب صرف یہی تو نہیں کہ یہی کام ہے، اب باقی سارے کام اس کے ختم ہو گئے، تو اور بھی معاملات ہیں، کوئی گھریلو مسئلہ، طبیعت کا مسئلہ، اور کوئی دینی کام اس سے بھی اہم پیش آ گیا کہ پہلے وہ حل کرنا ہے، تو یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، جس وجہ سے وعدے میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے اور وعدہ پورا کرنے میں کچھ کمی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ اس میں کچھ نہ کچھ گنجائش ہوتی ہے۔ سنیں ولولا معارضات تلک الموانع، اگر ان موانع کا معارضہ نہ ہو تو البتہ ہوگا وعدہ واجب کرنے والا قویًا للشروع ہے، لیکن کچھ چیزیں پیش آ جاتی ہیں، تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ وعدہ جو ہوتا ہے جائز ہے بعض مساغ یعنی بعض تجویز، کہ اس میں کچھ نہ کچھ گنجائش ہوتی ہے کہ بندہ اس میں کچھ کمی رہ جائے تو حرج کوئی نہیں ہے، سمجھے ہی اے شاباش ہے جی۔ تو بہرحال پہلے بنائی کیا؟ پہلے بدایت المبتدی متن، یہ دو کتابوں کی جامع ہے، کس کی؟ پہلے قدوری، قدوری شریف اور جامع، کیونکہ زیادہ یہ ہے، جامع صغیر اس میں تھوڑی ہے۔ اور پھر میں نے اس کتاب کے دباجے میں یہ کہا تھا کہ میں اس کی شرح بھی کروں گا، نام کیا رکھوں گا؟ وہی نام، چل منع کر لیے۔ اور تحقیق جاری ہوا مجھ پر وعدہ بدایت المبتدی کے شروع میں، تو کتاب تو شروع دباجہ ہی ہوں ہے نا، یہ کہ شرح کروں گا میں بدایت المبتدی کی اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ، شرح کے نام رکھوں گا میں اس کا کفایت المنتہی، بس شروع ہوا میں اس میں، حالانکہ یعنی میں شروع ہو گیا میں، حالانکہ وعدہ جائز میں جو جوز ہو کیا کرتا ہے، جائز رکھتا ہے بعض تجویز کو، یعنی اس میں کچھ گنجائش ہوتی ہے کہ اگر پورا نہ ہو تو بندہ اتنا مجرم نہیں ہوتا جی۔ جی اور تحقیق جاری ہوا مجھ پر وعدہ بدایت المبتدی کے شروع میں یہ کہ شرح کروں گا میں بدایت المبتدی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ، شرح کے نام رکھوں گا میں اس کا کفایت المنتہی، پس شروع ہوا میں اس میں، اور حالانکہ وعدہ جائز رکھتا ہے بعض تجویز کو، وحین اکاد اتقی عنہ اتقال فراغی تبینت فی نبضا من الاطناب وخشیت ان یہجر لاجلہ الکتاب۔ صبر اتقیو، اتقا یتقیو ٹیک لگانا، سہارا لینا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے فراغت کے قریب ہوا نا جی، جب میں فراغت کے قریب ہوا تو میں نے سمجھا کہ اس شرح میں کچھ اتناب ہو گیا ہے، یہ تو بہت بڑی شرح بن گئی ہے، یہ تو لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي 80 مُجَلَّدًا۔ کفایت المنتہی مولوی بھی لکھے چنگا بڑا دھیان نال، 80 جلداں بڑیاں، کنیاں؟ کندیاں؟ کفایت المنتہی، ایڈی بابے وڈی شرح لکھی جی، اندھے وچ سارا کی بیان کیتا، دین، فقہ جی۔ تو کل پتہ نہیں پرسوں عرض کی تھی بھی فقہ دی کتاباں جو ٹولکی بجان والا کم کو نہیں ہوندا، سارا دین ہی بیان ہوندا ہے جی۔ ساریاں کتاباں بڑیاں اہم نے تے انہاں دا مطالعہ بڑا مفید ہے جی۔ یہ منطق فلسفہ ہے کہ بھی جڑے مسئلے ضروری ہیں بس ٹھیک ہے، بقایا مگروں لو، یہ دین ہے یہ، لیکن جن کو سمجھ نہ آئے ان کی کیا ان کو عرض کر سکتے ہیں۔ تو یعنی مجھے پتہ چلا کہ تو بہت لمبی ہو گئی ہے، بہت، کتنی جلداں؟ تو کفایت المنتہی شرح ہے بدایت المنتہی کی کتنی جلدوں میں؟ 80 جلدوں میں۔ اور میں ڈر گیا
کہ یہ نہ ہو چونکہ اب متن جو ہے بدایت المبتدی کا وہ کفایت المنتہی کے اندر اکٹھا کر دیا تھا میں نے، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ بھی اس بڑی شرح کی وجہ سے جو اصل کتاب ہے وہ ہی نہ رہ جائے، کہ لوگ وہ متن پڑھنا ہی نہ چھوڑ دیں۔ ظاہر وہ متن اور شرح میں نے بھائی متن کے ساتھ شرح کرنی ہے نا، اب وہ اکٹھی ہو گئی ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اس لیے جب بشرا والے بڑے کو نہیں سن تے مولی توقیر جس لئے 80 جلداں لکھ کے نقل کرنی ہے نے تاں ہی کتاب اندر کو آنی ہے نا، پھوکا نال تو نہیں جانی۔ تب 80 جلدوں والی کتاب نقل کر کے اپنے لیے تیار کرنی، یہ کتنا بڑا کام ہے جی، کوئی چھوٹا کام تو نہیں ہے نا جی۔ تو اس لیے میں ڈر گیا کہ اصل کتاب بھی کہیں رہ نہ جائے، کہ لوگ اسی کو چھوڑ دیں، کہ جو متن بنایا تھا کم از کم مسائل تو لوگوں کو آئیں جی۔ تو میں ڈر گیا، پھر میں نے کیا کیا وہ اگلی بات کیجیے، سمجھ گئے؟ اچھا اوے خود رو اتاکے ان ہو جی، یتضمنو بے سارا لیے ٹیک لگائی میں نے اس سے، یتضمنو لمان الفراغ، اے ویکھو نا بھئی بندہ کم کر کے تو پھر انج کر کے ساہ لیندہ ہے نا جی، تو ٹیک لگانے کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ٹیک لگانے کے اندر یہ بات ضمن میں ہے کہ میں اس سے کیا ہوا کہ میں نے مشرح لکھ لی کہ بھئی متضمن ہے اتاکے وانو کس کو، فراغ کے معنی کو۔ کیسے متضمن ہے کہ بندہ ٹیک تائیں لاندہ ہے نا جی، کوئی پاکستانی تھوڑے سن اس علاقے دے سن پرلے دے او ماورا و نار دے علاقے دے جتے جنے چلو جی ایتھے نرا ہجوم ہی ہجوم، بکریاں کٹھیاں کیتیاں۔ اے فارغن ان ہو، یعنی میں اس سے کیا ہو گیا، اے مطلب اتاکے وانو کا معنی کیا ہے، میں اس سے ولم اس لیے متعدی کیا ان کے ساتھ جی۔ اچھا جی، اتناب کیا ہوتا ہے، کون اتناب، یہ مسلمانی میں آئیں گی یہ لغتیں، جڑا پڑھ لو وہ دوبارہ آئے گا تو فائدہ ہی جنا۔ اتناب کلام زائد مقصود پر، لیکن وہ کلام زائد نقطے اور فائدے کے لیے ہو، کس کے لیے ہو، فضول نہ ہو۔ اور اگر اس زائد کلام میں کوئی فائدہ نہ ہو تو پھر اس زائد کو تطویل کہتے ہیں، پھر اس زائد کو آگے سمجھے، فائدہ نہ ہو تو اس کو، فائدہ ہو تو اتناب کہتے، فائدہ ہو تو اتناب کہتے ہیں جی۔ یہ تو بزرگ ویسے برکت واسطے باہر نے بولنا تو ہی نا جی۔ اچھا جی چلو جی، این یو جارا کی اے یترا کا، کہ چھوڑ نہ دی جائے، لے اجل ہی اے بے سبب نبض من الاتناب، کہ بھی چونکہ وہ بہت بڑی ہو گئی، 80 جلدیں بن گئی ہیں تو اس کو لوگ چھوڑ دیں گے تو متن بھی اسی کے ساتھ چلا جائے گا۔ تو یہ جو لفظ ہے نا الکتاب لے اجل ہل کتاب، لے اس سے کیا مراد ہے، شارحین پھر ٹل لاندے نے بھی کچھ نواں نقطہ بھی تو کڈی ہے نا بھی مولی انس مننے بھی تو صحیح نہیں، بلے بلے بلے۔ الکتاب مراد اس سے یا تو کفایہ ہے کہ کفایہ چھوڑ دی جائے گی، یعنی لوگ چھوڑ دیں گے کس کو، کفایہ کو، اور نہیں واقف ہوں گے اس پر جو اس میں ہے اتناب سے۔ تو پھر بنائی میں نے ہدایہ جو ماخوذ ہے کفایہ سے، کس سے، کفایہ سے۔ یا کتاب سے مراد ہے بدایت المبتدی کا اول متن، یعنی بدایت المبتدی، اس لیے کہ جب کہ کفایہ شرع ذات تطویل ہو گئی ہے تو وہ چھوڑی جائے گی تو پھر متن بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ کیوں، لعدم وجود شرح ہی سوا ہو، کہ شرع کا وجود کو اس کی سوا تو نہیں تھا نا، متن شرع اکٹھے تھے، تو جب شرع چھوڑے گے تو متن بھی اسی پہ چھوڑ دیا جائے گا جی۔ سنیں ہی، یا کتابت، یا کتاب بمعنی کتابت ہے، کتاب نہیں مراد بلکہ مصدری معنی مراد ہے۔ کتاب سے مراد یا کفایہ یا بدایہ، یا کتاب مصدر ہے کہ لوگ کتابت چھوڑ دیں گے،
یعنی بسبب تطویل کے چھوڑ دی جائے گی کتابت کس کی؟ بس نہیں متوجہ ہوں گے لوگ اس کے نقل کی طرف. تو فلا یشتہر، تو جب لوگ آگے نقل نہیں کریں گے، بھئی نقل کر کے اس شہر میں کتاب چلی گئی، اس نے نقل کی، شاگرد پڑھا، وہ اس شہر میں چلا گیا، اس شاگرد نے نقل کی، وہ اس شہر میں چلا گیا، تو کتاب مشہور ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ تو جب اس کو نقل ہی کوئی نہیں کرے گا، صرف ایک ہی نسخہ ہوگا جو صاحب ہدایہ کے گھر ہوگا، تو کتاب مشہور تو نہیں ہوگی جی. تو لہذا جب مشہور نہیں ہوگی تو لوگ اب اس کو پڑھیں گے کیسے، اس سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے جی. اے شاباش ہے. اور جس وقت اور جس وقت وحین عقاد ہیں، چلو جی، اور جس وقت قریب تھا کہ فارغ ہو جاؤں میں اس سے، یعنی ٹیک لگائی میں نے اس سے، ٹیک لگانی فراغت کی. اصل معنی یعنی لفظی معنی ہے، تو اصل معنی کہ میں اس کے لکھنے سے خدا دے بندے 80 جلداں نقل کیتیاں کہ آپ شرح کیتی. آخر کتاباں فقہ دیاں پڑھ کے کوشش کر کے محنت کر کے یار انہاں دی عظمتاں نوں سلام کرو. اللہ 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 اللہ. تبین تو جی ہی ناکاد تبین تو علم تو جانا میں نے اس شرح میں کچھ اتناب سے، ابھی نبض من الاتناب ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بابے سے بھی بڑا کام کر سکتے تھے کہ کچھ اتناب ہو گیا ہے. لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي 80 80 جلدوں میں وہ کتاب تھی جی. اور ڈرا میں یہ کہ چھوڑ دی جائے گی، اور نئے پھیل لگے آ رہے اس اتناب کی وجہ سے. کیا چھوڑ دی جائے گی؟ کتاب یا کتابت، لکھنا یا یہ کتابیں چھوڑ دی جائیں گی جی. اور جس وقت کے قریب تھا کہ بیٹھوں میں اس سے نہ ٹیک لگائی میں لگاؤں میں اس سے فراغت کی ٹیک، تو جانا میں نے اس کتاب میں نبض من الاتناب، کچھ اتناب سے کہ یہ بھی بھئی یہ تو بڑی شرح بن گئی ہے. اور ڈر گیا یہ کہ چھوڑ دی جائے گی اس اتناب کی وجہ سے کتاب. تو پھر میں نے کیا کیا، عنان العنایت الی شرح آخر موسوم بالہدایت، بس پھیری میں نے توجہ کی باغ. ایک تشبیہ ہوندی ہے، بندہ سواری تے بیٹھا ادھر جا رہا ہے نا، تے اچانک پروگرام بنا یار پہلے اتھوں جانا ہے، تو کوڑے دی لگام چھک کے اس پاسے موڑنی جی. چلو لگام نہیں تو ڈرائیور تے ہیں ہی ہے نا جی، بے جانا سی تے اچانک خیال ہے بس پنڈ جانے ہیں تو سٹیئرنگ پھیر کے ادھر کر دیتا جی، یہ باغ موڑ دی جی. تو ایک تشبیہات ہوتی ہیں جی کہ میں نے توجہ کی باغ موڑی جی. کدھر؟ شرح آخر کی طرف، کہ بدایت المبتدی کی ایک اور شرح کروں جی، جس کا نام رکھا گیا ہے ہدایہ کے ساتھ. یہ جو آپ کے سامنے ہے، یہ جو سامنے متن کیا ہے؟ بدایت شرح کیا تھی؟ یہ دو مدی بچکار ہے جی. تے پھر او علامہ بدر الدین عینی تے ابن حمام نے آکھیا بھی بابے 80 جلداں لکھیاں سن، تے پھر کچھ نہ کچھ تو اسی ان دے نال شرح جوڑ دے ہاں، گلاں تے وہی نے، تے کچھ نہ کچھ تو کم رہ جاوے جی. اس دی وضاحت جڑی کیتی کفایت المنتہی ہے سارا. یہ بنایا بھی تے جڑا ہے نا فتح القدیر بھی دونوں نے کوشش کیتی ہے کہ جڑی کفایت ناپید نہیں ہوئی، اجے چھپی کوئی نہیں. تو وہ ظاہر ہے جب مخطوطہ موجود ہے تو اللہ کرے گا کسی زمانے چھپ بھی جائے گی، اللہ مہربانی کرے گا. بڑی کوشش ہو رہی ہے الحمدللہ. تو اب انہوں نے محنت کی تو بڑی بڑی شرح لکھ دی ہیں. سنیں ہی یعنی نام تو یہ ہے نا ہدایہ کی شرح ہے، تو اصل میں جو کفایت المنتہی تھا اسی سے ماخوذات لے کر اس کی مزید شرح کر دیجیے. اب یہ جو ہدایہ ہے نا یہ 4 جلدوں میں، یہ بدایت المبتدی کی جو شرح تھی نا بڑی، اس کا اختصار ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہدایہ شرح ہے بدایت المبتدی کی جی.
وہ بدایت المبتدی جو جامع ہے قدوری اور جامع صغیر کی. چلو جی آگے. پس پھیری میں نے توجہ کی باغ. کس کی؟ العنان بالکسر، گویا تشبیہ دی گئی ہے توجہ کو سواری کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اس لیے کہ سواری اور توجہ ہر ایک مقصد تک پہنچاتے ہیں. بندہ توجہ کرتا ہے تو مقصد تک پہنچتا ہے، اسی طرح سواری بھی مقصد تک پہنچاتی ہے. جی تو پس ثابت کی توجہ کے لیے باغ علی سبیل التخییل، کیونکہ سواری کے لیے باغ ہونا یہ لازم تو نہیں ہے نا، مناسبات سے ہے، تو وہ استعارہ تخییلیہ ہوتا ہے. جی سنے ہی. چلو جی. پس پھیری میں نے توجہ کی باغ شرع آخر کی طرف، جس کا نام رکھا گیا ہدایہ کے ساتھ. جی توجہ کی باغ شرع آخر کی طرف. کنز الدقائق بھی آپ نے پڑھی تھی جی کہ پہلے وہ بابا جی نے جو متن لکھوایا تھا جی، تو جو شارح تھے انہوں نے شرح کی اس کی، پھر اس کا اختصار بھی لکھا کہ کوئی نہیں تھا نا جس کا وہ متن میں کہتے تھے مختصر کے اندر میں نے یہ بیان کیا آتا تھا، اس کی بھی شرح تھی اور اس متن کی بڑی شرح بھی لکھی تھی. جی اجمعوا فيه بتوفیق اللہ تعالی بین عیون الروایت و متون الدرایت تارکا للزوائد فی کل باب معرضا عنها. صبر صبر صبر. اجمعوا جمع کیا میں نے اس میں. جی جمع کیا میں نے کس میں؟ ہدایہ میں. نہ جمع کروں گا میں اس میں. جمع اب بین السطور لکھے اجمع ہونا جمع کروں گا، بے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو خطبہ ہے نا یہ کیونکہ میں جمع کروں گا. ایک ہوتا ہے میں کتاب شرح لکھ لی بعد میں یہ بات کی ہے، تو یہ اجمع و مضارع ہے نا، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ خطبہ یہ کہڑا خطبہ ہے پڑھ دے پہ کہ یہ پہلے لکھا پھر شرح کی. پھر شرح کی کس کی؟ بدایت المبتدی. کیا نام اس شرح کا؟ ہدایہ. ہاں دھیان کر رہے جڑے سامنے نہیں کفایت رہے گی پیچھے ہونے. اچھا جی. جمع کروں گا میں اس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ عیون الروایت کے درمیان اور متون الدرایت کے درمیان. ان کے درمیان کیا کروں گا؟ ان کو سمجھیں. عیون الروایت، عیون جمع عین، روایت کی آنکھ، روایت کی بمانا مرویات. بمانا یہ اضافت ہے صفت کی موصوف کی طرف، یعنی اس کتاب ہدایہ میں کیا کروں گا؟ مرویات مختارہ لاؤں گا. کیا لاؤں گا؟ مرویات مختارہ، یعنی دلائل. کیا؟ دلائل جو مختار ہیں وہ لاؤں گا میں، یعنی قرآن و حدیث سے دلیلیں اس میں لاؤں گا. اس شرح میں قرآن و حدیث سے دلائل لاؤں گا. سمجھائی گل نہیں؟ وہ مسئلے تو وہ ہیں قدوری کے اور جامع صغیر کا، ان پر دلائل دینے ہیں. تو دلائل ہوں گے عیون روایت، یعنی مرویات مرویات قرآن و حدیث مختارہ، یعنی مضبوط دلائل دوں گا میں. اور متون الروایت، روایت کا متن، متن کہتے ہیں پشت کو. تو بندے دی کانڈ ہی مضبوط ہوئے تو بندہ مضبوط ہوتا ہے. سارا پار شار کمر نالے، ایک مورا گڑبڑ کر گیا تو بندہ لمبا پہ ہے. جی تے متون جمع متن، متن مانا سلب. تو مطلب کیا ہے؟ روایت کے متون یعنی دلائل عقلیہ.
مقویہ جی یعنی نقلی دلائل بھی پیش کروں گا اور عقلی دلائل بھی پیش کروں گا. سنیں ہی اس لیے کہ شخص کی قوت جو ہے وہ پیٹھ کے ساتھ ہوتی ہے. اسی طرح علم کی قوت مولوی جی دلیل کے ساتھ ہوتی ہے. کس کے ساتھ؟ دلیل کے ساتھ. دعویٰ ہو دلیل کوئی نہ ہو تو وہ مضبوط نہیں ہوتا. جی جی وہ تو ویسے تجھے تقریر ٹھوک دے ہو نا. بزرگوں نے فرمایا ہے کتابوں میں آیا ہے. وہ ایک مولانا صاحب تقریر کرتے سن ہر گل تے کیا آخنا کتابوں میں آیا تو کوئی گل سنا دینی. وہ کہڑے بزرگ تے کہڑی کتاب یہ نہ پوچھو. کتابوں میں آیا ہے بزرگوں نے فرمایا ہے. جی ان کتابوں بھی جمع ہے تو بزرگوں بھی جمع ہے. جی جی میں کہڑے کہڑے دسو تو جی. تو مطلب ہے کہ اس میں دلائل عقلیہ بھی ہیں اور نقلیہ بھی. دلائل نقلیہ پہلو عقیدہ ہے. دلائل نقلیہ بھی ہیں اور دلائل عقلیہ عقلیہ بھی ہیں. جی دراں حال کے تا چھوڑنے والا ہوں گا میں زوائد کو ہر باب میں. زوائد کو توجہ کریں. ارادہ بہی زوائد معہودہ. زوائد معہودہ کہڑے اور پیچھے پڑے نا جو نقطے کے لیے تھے. اور کفایہ کے اندر جو نقطے کے لیے تھے وہ ہے کیونکہ کفایہ خالی تھی ان زوائد سے جن کے اندر فائدہ نہیں ہے. پیچھے پڑھا نا اتناب تو وہی اتناب والے جو زوائد ہیں میں ہر باب میں وہ چھوڑ دوں گا. اگر وہ سارے نقل کریں گے تو پھر 80 جلدیں ہیں. جی چل جمع کروں گا میں اس شرح میں کیڑی ہدایہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ عیون الروایہ کے درمیان اور متون الدرایہ کے درمیان. یعنی قرآن و سنت کے بھی دلائل ہوں گے اور عقلی دلائل بھی ہوں گے. جی طرح حالے کے چھوڑنے والا ہوں زوائد کو ہر باب میں. جمع کروں گا میں اس شرح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ. یہ کتنے سالوں میں لکھی ہے؟ 13 سالوں میں. کتنے سالوں میں؟ 13 سال. روزہ رکھتے تھے, پتہ نہیں چلنے دیتے تھے. روٹی آتی خادم کو, چلا جاتا تو کسی طالب علم کو کھلا دیتے تھے. جی غیر مقلدوں نے اس کے خلاف ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے, میرے پاس پڑھا ہے. وہ کہتے ہیں وہ کتاب جس کی بنیاد سنت کے خلاف ہے وہ کتاب کتنی اچھی ہوگی کہ ہر روز روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے, لہذا یہ کتاب سنت کے خلاف لکھی گئی ہے. یہ اس کے خلاف رسالہ لکھا ہے. کنہوں نے؟ کیا بات. ہاں جی. جمع کروں گا میں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ عیون الروایہ کے درمیان اور متون الدرایہ کے درمیان. درا حالے کے چھوڑنے والا ہوں گا میں زوائد کو ہر باب میں. معرضاً عن هذا النوع من الاسحاب مع ما انه يشتمل على اصول. معرضاً عن هذا النوع من الاسحاب من الاسحاب. اسحاب کا معنی ہے طوالت. اسحاب لمبی گفتگو کرنا, لمبی بات کرنا. جی آگے کا لفظ آ رہا ہے, وہ آگے آ رہا ہے دوسرے جملے میں. اچھا جی, تو دراں حال کے اعراض کرنے والا ہوں اس نوع سے. اس اسم اشارہ قریب نظر کرتے ہوئے اس بات کی طرف کہ وہ قریب ہے بحسب ذکر. یعنی اس نوع سے مراد ہے کس سے؟ زوائد سے. دراں حالے کے اعراض کرنے والا ہوں گا اس طوالت سے, اس نوع سے, اسحاب سے, لمبی گفتگو کرنے سے. لمبی یہ جو نوع ہے نا کہ یہ جو بھی میں نے کتاب تیار کی ہے اور اس میں دلائل جمع کیے ہیں, اس میں لمبی گفتگو کرنے سے میں کیا کروں گا؟ اعراض کروں گا. یعنی جتنی ضروری ہے وہ تمہیں سمجھاؤں گا. جی دراں حالے کے اعراض کرنے والا ہوں گا اس نوع سے, لمبی گفتگو کرنے سے.
جی طرح حال ہے کہ اعراض کرنے والا ہوں گا میں اس نوع سے لمبی گفتگو کرنے سے. کس سے؟ لمبی گفتگو ہاں مع ما انه يشتمل على اصول ينسحب عليها فصول. فصول مع او دیکھ مع جی دفع ہے اس کا جو وہم کیا گیا کہ جب اس کتاب سے سب کچھ نکال دیا ہے تو پھر تو یکون و قصوراً قصور ہیں اس میں تو پھر نقصان ہو گیا. فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ دَافَعَهُ بِقَوْلِهِ مُورِزًا. جی پھر دوبارہ اس پہلے اگرچہ مورزن ہے کہ میں نے اعراض کیا ہے، لمبی بات نہیں کروں گا، بھی مضبوط بات کروں گا جو ضرورت ہے، لیکن پھر دوبارہ اس کا جواب دے رہے ہیں. سمجھے کہ دوبارہ ین صاحبوں کا معنی ہے انسحاب، صاحب گھسیٹنا، تو مراد یہاں متفرع ہونا کہ ہونا متفرق باوجود ان چیزوں کے کہ یہ کتاب مشتمل ہے اصول پر، ایسے اصول کہ متفرع ہوں گے ان اصولوں پر فصول، کہ اس کے اندر میں ایسے کچھ قوانین بیان کروں گا جن سے مزید مسائل سمجھے جا سکتے ہیں، جن سے مزید مسائل سمجھے جا سکتے ہیں. لہذا قصور نہیں ہے اس میں کہ یہ اس کے اندر میں چیزیں بیان کروں گا جن سے مزید مسائل سمجھے جا سکتے ہیں. تو نال حاشیہ مولانا عبدالحی صاحب دا او کو ٹل لان گے تو سمجھنے سمجھانے واسطے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باقی فتح القدیر اوکھی ہے لیکن تو عبارتوں دی پیچھے پڑھانا رہا میں الحمدللہ. پچھلی کتاب کے کوئی نہیں جی کافی جگہ تے آئی ہے ترجمہ کرانا رہا شرح چ، اور بنایاؤں سے بھی آسان ہے. علامہ بدر الدین عینی، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بڑے محقق ہیں لیکن ان کی ساری عبارتیں مشکل ہیں، یہ اللہ کی شان ہے. علامہ بدر الدین عینی کی ساری عبارتیں آسان ہیں. میر سید جرجانی کی جو کتابیں ہیں ان کی عبارتیں مشکل ہیں. علامہ تفتزانی کی جو کتابیں ان کی عبارتیں آسان ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ہر ایک کو اللہ کا عطیہ ہے کہ بندہ بات بھی کرے اور بالکل اتنی آسان ہو کہ سمجھ آ جائے. سمجھائی؟ شرح جامی آسان ہے، اس پر جو شاگرد ہیں مولانا اسام الدین ان کی عبارت اتنی مشکل ہے کہ وہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ آخیا کیے. بسم اللہ. ایک ہوتا ہے کہ مخلوق خدا کو فائدہ ہو، اس میں سب کا لحاظ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے یہ انس میرے سامنے ہے، یہ اپنے آپ کو علامہ سمجھتا ہے، میں نے ایسی کتاب لکھنی اس کے دانت کھٹے ہو جائے، یہ فرق پڑ جاتا ہے. جی عبدالغفور بھی شاگرد تھے علامہ جامی کے، مولانا اسام بھی شاگرد تھے، انہوں نے عبدالغفور لکھی ہے. تین فرمایا میں بھی شرح لکھے دانت کھٹے کر کے دسوں گا. جی اصل مسائل یہاں سے پیدا ہوتے ہیں. جی ایک ہوتی ہے آفاقی سوچ، ایک ہوتی ہے جزوی سوچ کہ ایس بندے دے سامنے علم دا اظہار کرنا ہے. جی ایک ہوتا ہے علم دا اظہار نہیں، اللہ کی مخلوق کو بات سمجھ آئے. جی یہ دماغ پر گرفت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. انہیں کو نہیں پتہ دماغ پر قبضہ کس کا ہے؟ سوچوں پر قبضہ. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی باب من کرو باوجود ان چیزوں کے کہ یہ کتاب مشتمل ہے اصول پر، ایسے اصول کہ متفرع ہوں گے ان پر فصول، فصلیں یعنی اگلے مسائل متفرع، کتنے کتنے مسئلے سمجھ آئیں گے. جی باوجود اس کے کہ یہ کتاب مشتمل ہے اصول پر، ایسے اصول کے متفرع ہوں گے ان اصول پر فصول. یہ جو شرح ہے خاص کر کے البنایا، اس نے یہی کہا کہ صاحب ہدایہ نے یہاں سے یہ اشارہ کیا ہے، یہاں سے یہ اشارہ کیا ہے، یہاں سے یہ اشارہ کیا ہے. جی وَأَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَن يُوفِقَنِي لِإِتْمَامِهَا وَيَخْتِمَ لِي بِالسَّعَادَةِ بَعْدَ اخْتِتَامِهَا حَتَّى إِنَّ مَنْ سَمَتْ ہِمَّتُهُ إِلَى مَزِيدِ الْوُقُوفِ. صبر. اور سوال کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہ توفیق دے مجھے ہدایہ کے اتمام کی. تو اس سے بھی سمجھ آیا جو خطبہ کون سا ہے؟ ابتدائی ہے.
اور سوال کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے کہ خاتمہ فرمائے اللہ تعالیٰ میرا سعادت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اس شرح کے اختتام کے بعد، کہ جب یہ شرح لکھ لوں تو جب وقت آئے تو اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ سعادت کے ساتھ فرمائے دے۔ اور سوال کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہ توفیق دے مجھے ہدایہ کے اتمام کی، اور خاتمہ فرمائے میرا سعادت کے ساتھ شرح کے اختتام کے بعد۔ جی اور سوال کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہ توفیق دے مجھے اس شرح کے اتمام کی، اور خاتمہ فرمائے میرا سعادت کے ساتھ اس شرح کے اختتام کے بعد۔ حتیٰ ان من سمت ہمته الى مزید الوقوف یرغب فی الاطول والاکبر ومن اعجلہ الوقت عنہ یقتصر علی الاصغر والاقصر۔ صبر کہتے ہیں جس کے اندر ہمت ہے وہ بڑی شرح میری پڑھے، جی تو جن کے پاس اتنا وقت نہیں ہے جی تو وہ یہ ہدایت پڑھ لیں جی۔ حتیٰ کہ بے شک وہ بندہ کہ بلند ہے ہمت اس کی مزید وقوف کی طرف، یعنی مسائل کی طرف، مزید مسائل پڑھنا چاہتا ہے، رغبت کرے وہ اطول اور اکبر میں۔ اطول لفظاً وہو شر سابق، اکبر مانن کون؟ کفایت المنتہی۔ اور وہ کہ جلدی کرائے اس سے وقت، اس وقوف سے، کہ جس کے پاس اتنا وقت نہ ہو کہ وہ 80 جلدیں سمجھے، تو وہ کیا کرے؟ اقتصار کرے اصغر اور اقصر پر، مراد ہدایہ پڑھے، سمجھے ہی؟ اے شاباش۔ تو جس کے پاس وقت نہیں ہے وہ کیا کرے؟ وہ یہ ہدایہ پڑھے جی۔ چلو جی کتوں؟ حتیٰ کہ بے شک وہ بندہ کہ بلند ہو ہمت اس کی مزید وقوف کی طرف، وقوف کس پر؟ تو رغبت کرے اطول اور اکبر میں، اور وہ کہ جلدی کرائے اس سے وقت، اس سے یعنی وہ اکبر کے مضامین پر واقفیت سے، تو اقتصار کرے اصغر اور اقصر پر علماً۔ وہ کون ہے؟ وہول، کم از کم یہ تو سمجھو جی۔ جی حتیٰ کہ بے شک وہ بندہ کہ بلند ہو ہمت اس کی مزید وقوف علی المسائل کی طرف، تو رغبت کرے اطول اور اکبر میں، اور وہ بندہ کہ جلدی کرائے اس کو وقت وقوف علی المضامین الاکبر سے، تو اقتصار کرے اصغر اور اقصر پر۔ وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ وَالْفَنُ۔ بس صبر۔ اور لوگوں کے لیے اس شے میں کہ جس سے وہ عشق کرتے ہیں، اپنے اپنے ذوق ہوتے ہیں، اپنے اپنے ذوق ہوتے ہیں جی، سارے اس میں برابر نہیں ہوتے جی، سارے برابر نہیں ہوتے جی۔ جی کوئی آبد کی دکان پر 2 پیالیاں اکٹھی پیتا ہے، کوئی ایک پیتا ہے، اپنا اپنا جس کے عاشق ہوتے ہیں وہ ان کے اپنے اپنے مذاہب ہوتے ہیں اس میں جی۔ حتیٰ متعلق ہے بما علم سابقا من صرف عنان القصد الافتتاح شر نحاون لأصول، نکلیں گے اس سے فروع جو خالی ہوں گے تناب سے بعد فارغ ہونے ان کے شرح اکبر کے لکھنے سے، جو موسوم بکفایت المنتہی سمت سمو سے ہے بمعنی علو۔ وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، یعنی طرق مختلف۔ تو یہ جملہ ایک شاعر کے قول سے لیا ہے جی۔ وہ شعر آخر میں چوتھا مصرع ہے کہ وَمِنْ عَادَتِي حُبُّ الدِّيَارِ لِأَهْلِهَا، میری عادت سے ہے کہ میں دیار سے محبت کرتا ہوں ان کے اہل کی وجہ سے۔ بے محبوبہ دے کوٹھے دے گلیاں میں مینوں چنگیاں لگ دیاں نے جی، لگڑیاں چاہیے دی نہیں یار، میں سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر مدینہ دے گلیاں پیاریاں نہیں، دور میں کی دس رہے ہیں
تو کانے ٹر گیا ہے. وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، اور لوگوں کے لیے اس شے میں کہ وہ عشق کرتے ہیں ان کے اپنے اپنے مذاہب ہوتے ہیں، اپنے اپنے ذوق ہوتے ہیں جی. تو لہٰذا مقصد یہ ہے کہ جس کو دین سیکھنے کے ساتھ عشق ہے کہ مجھے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین سمجھ آئے، تو ان کے اپنے اپنے عشق ہیں. کچھ وہ ہوں گے جو کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ مسائل سمجھ آ جائیں، کچھ وہ ہوں گے کہ جو کہیں گے یار ضروری مسائل سمجھ آ جائیں. تو یہ مطلب ہے کہ جن کے جو عشق ہے اس کے اندر وہ اپنے اپنے مذہب ہوتے ہیں جی. اچھا جی. اور لوگوں کے لیے ما یعشقون میں مذاہب ہوتے ہیں جی. اور لوگوں کے لیے ما یعشقون میں مذاہب ہوتے ہیں. والفن خیر کلہ، فرماتے ہیں یہ جو فقہ کا فن ہے یہ سارا خیر ہے. یہ سارا ایک مسئلہ پڑھو تامی خیر، 1 کروڑ مسئلے پڑھو تامی خیر. تو یہ فن سارے کا سارا اور فن خیر ہے سارے کا سارا. اللام للعہد اے حاز الفن خیر کلہ قلیلہ و، یا یہ معنی ہے یا فن مطلق مراد ہے، یا یعنی یا تو یہ ہے بھی یہاں الف لام عاد ہے، یعنی یہ فن کون سا فقہ والا کہ دینی مسائل ہے. یہاں فن یا بھی فن سے مراد مطلقاً کوئی بھی فن ہو تو وہ سارا خیر ہی خیر ہے، کیونکہ علم مطلقاً جہالت سے خیر ہے. کوئی بھی علم ہو تو وہ جہالت سے بہتر ہے، کوئی بھی علم ہو جی. ایشا بس اگے جی. ثم سألني بعض إخواني أن أملي عليهم المجموع الثاني فافتتحته مستعينا بالله تعالى في تحرير ما أقابله متضرعا إليه في التسيير لما أحاوله. إنه الميسر لكل عسير وهو على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. المجموع ثانی الظاہر ان المراد منہ ہدایہ مراد ہے، اس لیے کہ کلام چلائی گئی ہے ہدایہ کے لیے، نہ کہ دفتر ثانی اس سے کہ مزید کو تیسری شرح لکھنی ہے، یہ نہیں مراد ہے جی. لعدم دلالت سابق علیہا، تو پس صرف تو شرح تو نہیں پیچھے 2 آئے، وہ محمول ہیں عزم پر. یہ اب سوال بنائیں. سوال یہ ہے، علامہ فرماتے ہیں پھر سوال کیا مجھ سے میرے بعض دینی بھائیوں نے کہ لکھوں میں ان پر مجموع ثانی. تو پیچھے کہہ دیا ہے کہ میں نے پھیری توجہ دوسری شرح کی طرف جی، اور تو میں نے وہ شرح بنا دی جی. پھر کہہ رہے ثم سألنی، یعنی وہ ان کو اب جوڑیں گے. اس کا مطلب ہے کہ میں نے شرح لکھنے کا ارادہ کیا کہ یہ کتاب لمبی ہوگی ہے، شرح لکھنے کا جب ارادہ کیا تو میرے بعض دینی بھائیوں نے بھی مجھ سے سوال کر دیا کہ بابا یہ بہت لمبی ہوگی ہے تو اس کا کچھ اختصار کرے. تو پھر میں نے وہ ارادہ بھی کیا تھا اور انہوں نے مجھ سے مطالبہ بھی کیا تھا، تو میں نے پھر مجموعہ ثانی تیار کیا جی. کون؟ ہدایہ شریف. سمجھے ہی. پھر سوال کیا مجھ سے میرے بعض بھائیوں نے فی الدین، یہ کہ لکھوں میں املا کراؤں. میں املا کا صلہ ہوتا ہے علا، املا اس پر کیا مراد لکھنا. یہ کہ لکھوں میں ان کے لیے مجموع ثانی. پس شروع ہوا میں جی، فافتتحتہ، پس شروع کر دیا میں نے اس کو جی. کس کو؟ مجموع ثانی کو. درا حال کے مدد طلب کرنے والا ہوں اللہ تعالیٰ سے اس کی تحریر میں جس کا میں نے وعدہ کیا. درا حال کے گریہ زاری کرنے والا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آسانی میں اس شے کے لیے جس کا میں نے قصد کیا، جس کا میں نے قصد کیا ہے، جس کا میں نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ ہی آسانی پیدا فرمانے والا ہے ہر مشکل کے لیے.
اور وہ ہر اس شے پر کہ جو چاہتا ہے اللہ قدیر ہے اور اجابت کے وہ لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. وحسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور اللہ ہمیں کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز ہے. پھر سوال کیا مجھ سے میرے بعض بھائیوں نے یہ کہ املا کروں میں ان کے لیے مجموعہ ثانی کا. بس شروع کیا میں نے مجموعہ ثانی کو لکھنی شروع کر دی. درا حالے کے مدد طلب کرنے والا ہوں اللہ تعالیٰ سے، مستعینم باللہ تعالیٰ، اس کی تحریر میں جس کا میں نے وعدہ کیا اور قول کیا. درا حالے کے گریہ زاری کرنے والا ہوں اللہ کی بارگاہ میں آسانی میں اس شے کے لیے جس کا میں نے قصد کیا ہے. اطلبہ، کیونکہ اللہ ہی آسانیاں پیدا کرتا ہے ہر مشکل کے لیے، اور اللہ ما یشاء پر قدیر ہے، اور اللہ اجابت کے جدیر ہے، بھی دعائیں قبول کرتا ہے. اللہ کی یہ شان ہے جی. وحسبنا اللہ ونعم الوکیل. جی یہ سوال کیا مجھ سے بعض بھائیوں نے یہ کہ لکھوں میں ان کے لیے مجموعہ ثانی. پس شروع کیا میں نے اس کو درا حالے کہ میں مدد طلب کرنے والا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس کی تحریر میں کہ وعدہ کیا میں نے اس کا. درا حالے کہ میں تضرع کرنے والا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس تحصیر میں، اس آسانی میں اس کے لیے کہ طلب کرتا ہوں میں اس کو، یعنی جس کا میں نے قصد کیا ہے جس کا میں نے قصد کیا ہے. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آسانیاں پیدا کرنے والا ہے ہر مشکل کے لیے، اور وہ ہر اس چیز پر کہ چاہتا ہے قادر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اجابت کے ساتھ لائق جدیر ہے. وحسبنا اللہ ونعم الوکیل.